فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابن آدم کے ہر عمل پر نیکیوں میں سے 10 سے 700 گنا اضافہ کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے مگر روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا، کیوں نہ کہ بندہ میرے لیے اپنی خواہشات اور کھانے کو چھوڑ دیتا ہے۔ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطاری کے وقت، دوسری اپنے رب سے ملاقات کے وقت، اور روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ آپ کی پسند اور دل کی چاہت کیا ہے؟ فرمایا شدید گرمی کا زمانہ ہو، لمبے لمبے دن ہو، شدت کی بھوک ہو، غضب کی پیاس ہو، اور میں اللہ کے لیے روزے کی حالت میں ہوں۔ جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک دن روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت کے قریب دور کر دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ رمضان کے آنے کی سب سے زیادہ خوشی تو ان قبروں والوں کو ہوئی ہوگی جن کا آج عذاب قبر روک دیا گیا۔ رمضان میں ہر پل باوضو رہنے کی کوشش کریں۔ جو عمل رمضان میں مضبوط ہوتا ہے، رمضان کے علاوہ بھی وہی عمل ہمیشہ زندگی میں رہتا ہے۔ رمضان المبارک میں مسواک اور خوشبو کا اہتمام ضرور کریں۔ اپنے کان اور نظروں کی حفاظت سخت سے سخت کریں اور گناہ سے بچنے کی کوشش کریں، اور ابھی سے روزانہ حسب توفیق مالی صدقہ کریں اور اللہ سے مانگیں کہ یا اللہ میری زندگی سے گناہ کو دور کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک بالا خانہ ایسا بھی ہے جس کا ظاہر باطن سے اور باطن ظاہر سے نظر آتا ہے۔ یہ اللہ نے اس شخص کے لیے تیار کیا ہے جو لوگوں کو کھانا کھلائے، نرمی سے بات کرے، تسلسل کے ساتھ روزہ رکھے اور اس وقت نماز پڑھے جب لوگ سو رہے ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اللہ کی راہ میں ایک روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان ایسی خندق بنا دیتا ہے جیسے کہ زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ اب تو آجا کہ محبوب نے راستے سے کانٹے ہٹا دیے۔ رمضان میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیاطین کو طوق پہنا دیے جاتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روزہ اور قرآن بندے کے لیے قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔ روزہ عرض کرے گا اے رب کریم، میں نے کھانے اور خواہشات سے دن میں اسے روک دیا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ قرآن کہے گا میں نے اسے رات میں سونے سے باز رکھا، میری شفاعت اس کے لیے قبول کر، پس دونوں کی شفاعتیں قبول ہوں گی۔